اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے آداب و رسول، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے پڑھنا مناسب ہے، ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں سے قرآن کریم ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ اس میں ہم نے 5 آداب پڑھے تھے، امید ہے آپ سب کو یاد ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے اصول شروع کیے۔ اصول میں پہلا اصل جو تھا ہم نے پڑھا اسماء القرآن۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا ڈیفینیشن آف قرآن، تعریف قرآن کریم۔ اس کے بعد تیسرا ہم نے پڑھا حکمت نزول قرآن کریم، قرآن کریم کیوں نازل ہوا۔ اور چوتھا ہم نے شروع کیا ہے مخاطبین قرآن کریم، قرآن کریم کن لوگوں کے سے مخاطب ہے۔ تو قرآن کریم 2 لوگوں سے مخاطب ہے۔ پہلا مومنین جو ہے، ایمان والے مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسرا قرآن کریم منکرین کو بات اور خطاب فرماتے ہیں۔ مومنین کو اچھی سلیقے سے، بہترین انداز سے بیان فرماتے ہیں، کبھی زجر میں، کبھی بشارت میں، کبھی تسلی میں، اور منکرین کو سختی سے باتیں کرتے ہیں، زجر سے۔ اسی طرح منکرین کے 4 اقسام ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان چاروں کو پہچاننا اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ان سب کا تھوڑا سا بہت قرآن کریم میں کچھ حوالے دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے قرآن کریم بہت آسان ہوگا۔ منکرین کے 4 اقسام تھے۔ پہلا قسم مشرکین، دوسرا تھا الیہود، تیسرا النصارى عیسائی، اور چوتھا منافقین۔ ہم نے پہلا اٹھا لیا مشرکین۔ مشرکین کا ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین میں ہم 4 باتیں کریں گے۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہم مشرکین کی ڈیفینیشن کریں گے کہ مشرکین کون سے لوگ مشرک ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے، مشرک اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، نام بھی مسلمانوں کا ہوگا، مساجد بھی بنائے گا، صدقہ بھی دے گا، لیکن مشرکین کو مشرکین اس لیے کہتا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ پہلا بات۔ دوسری بات ہم نے مشرکین میں پڑھا تھا کہ مشرکین کے شرک کیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا مشرکین میں شرک جو ہے، شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانے، اللہ رب العالمین کی صفت کسی اور میں ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیفینیشن سے اور بڑے تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے سورہ بقرہ 221 آیات کے نیچے جو علماء نے حوالہ دیا تھا، تفسیر کیا تھا، ہم نے وہ بھی پڑھا تھا۔ آج کی درس میں ہم شرک کے اقسام شروع کریں گے۔ تو شرک کے 2 اقسام ہیں، 2 بڑے۔ پہلا شرک اعتقادی، الف عین ت قاف الف دال یا، اعتقادی، عقیدے سے ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے عقیدہ، شرک اعتقادی۔ دوسرا شرک فعلی۔ شرک کے 2 اقسام ہیں۔ پہلا شرک اعتقادی، وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے۔ دوسرا شرک فعلی، وہ شرک جو فعل میں آ جائے، جو عمل میں آ جائے۔ یہ 2 قسم کے شرک ہے۔ پہلا شرک اعتقادی، جسے شرک اکبر بھی کہا جاتا ہے، عقیدے میں شرک آ جائے، ہمارے دل میں جو عقیدہ ہے اس میں شرک آ جائے۔ اور دوسرا شرک فعلی، وہ شرک جو فعل میں، کام میں، ہماری عمل میں شرک آ جائے۔ اب یہ دونوں ہم ڈسکس کریں گے۔ شرک اعتقادی 4 ہے، اور شرک فعلی جو ہے وہ بھی 4 ہے۔ شرک اعتقادی بھی 4 اور اچھا میں نے درس شروع کیا تھا، لیکن قرآن کریم میں شرک کے 2 قسم بیان کی گئی ہے۔ پہلا شرک اعتقادی، وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے، اور دوسرا شرک فعلی، وہ شرک جو فعل میں آ جائے، عمل میں آ جائے۔ اعتقادی الف عین ت قاف الف دال یا، اعتقادی عقیدے سے ہے، وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے، ہمارے اندر دل میں جو ایمان ہے اس میں شرک آ جائے، اس کو شرک اعتقادی کہتے ہیں۔ دوسرا شرک کی دوسرا قسم وہ ہے شرک فعلی، وہ شرک جو عمل میں آ جائے، عمل میں شرک آ جائے، اس کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں نا، فا عین لام فعل۔
اچھا، اب شرک اعتقادی جو ہے اس کے بھی 4 اقسام ہیں، اور شرک فعلی جو ہے اس کے بھی 4 اقسام ہیں۔ شرک اعتقادی پہلا جو ہے شرک قسم میں پہلا قسم شرک اعتقادی، اس کے 4 اقسام ہیں۔ پہلا شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ دوسرا شرک فی التصرف، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار مند ماننا کہ سب کچھ اختیار اللہ کے سوا اس بندے کے ساتھ ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ عقیدتاً شرک ہے۔ تیسرا شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور کو آواز کرنا، بلانا، مدد مانگنا غیبانہ، تو یہ اعتقادی شرک ہے، تیسرا قسم ہے۔ اور چوتھا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، شرک فی العبادت۔ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ عام ولی ہو، جو بھی ہو۔ اگر آپ نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ علم غیب ہے، یا اور انبیاء کرام کے ساتھ علم غیب ہے، یا ولی کے ساتھ علم غیب ہے، یا فرشتے کے ساتھ علم غیب ہے، تو آپ نے شرک کیا، اور یہ شرک وہ شرک ہے جو عقیدے میں آ جائے، اور یہ شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ شرک فی التصرف، وہ شرک جو اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار والا مانے، کہ اللہ نے اس فلاں کو اختیار دیا ہے، بچے دینے کے اختیار اللہ نے اس بندے کو، اس بابا کو دیا ہے، اور بارش کی اختیار اللہ نے اس بندے کو دیا، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ تیسرا شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور کو اور سے مدد مانگنا۔ اور چوتھا شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کرنا، سر نیچے کرنا۔ شرک اعتقادی کے یہ 4 اقسام ہیں، اور شرک فعلی کی بھی 4 اقسام ہیں۔ پہلا تحریمات اللہ، یہ ماننا کہ اللہ جو چیز آپ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو حرام نہیں مانتا وہ شرک فعلی ہے۔ دوسرا تحریمات العباد، وہ شرک جو وہ چیز ہے جو بندوں نے اپنے آپ پہ خود ہی حرام کیا ہے، حالی حقیقت میں حرام نہیں ہے، اس کو حرام ماننا، یہ دوسرا قسم ہے شرک فعلی کا۔ تیسرا نذور اللہ، اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، اس کو پہچاننا۔ کچھ لوگ اللہ کے لیے نظر و نیاز تو کرتے ہیں لیکن اس میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا نام بھی لیتے کہ اس کے نام پر میں نے یہ ذبح کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھا نذور العباد، بندوں کے نام پہ نذرانہ پیش کرنا۔ آسان ہے، ٹھیک ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ شرک کے 2 بڑے اقسام ہیں، پہلا شرک اعتقادی، دوسرا شرک فعلی۔ شرک اعتقادی وہ ہے جو عقیدے میں آ جائے، شرک فعلی وہ ہے جو عمل میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ شرک اعتقادی کے بھی 4 اقسام ہیں، اور شرک فعلی کی بھی 4 اقسام ہیں۔ شرک اعتقادی میں 4 اقسام، پہلا شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب اسے کہتے ہیں جو ہمارے نظر میں نہیں ہے، ہم سے غیب ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور اس کے 200 سال پہلے کیا ہوا تھا، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانا کہ فلاں بابا کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کل کیا ہوگا، یا فرشتوں کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، آپ نے شرک کیا، تو یہ پہلا قسم ہے۔ دوسرا شرک تصرف، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار والا مانگنا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اس کو اختیار دیا، اس کو اختیار دیا، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تیسرا شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور کو آواز یا مدد کے لیے بلانا، فلاں میری مدد کرے۔ آپ کھٹ میں لیٹے، آپ چارپائی میں لیٹے ہیں، اور یا آپ گھر میں لیٹے ہیں اور کوئی مصیبت آ گئی، اور اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی اور کا نام اپنے منہ سے نکال لیا کہ فلاں بابا میری مدد کرے، فلاں بابا میری، آپ نے شرک کیا، کیونکہ مدد اللہ سے چاہیے۔ پھر ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ، مدد کے 2 قسم ہیں۔ اور چوتھا شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کرنا۔ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور 4 چیزیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور، تحریمات اللہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں ماننا، دوسرا یہ شرک ہے۔ دوسرا اللہ نے بندوں نے جو اپنے آپ پر چیزیں حرام کیا ہے جو حقیقت میں حرام نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا، یہ آپ نے شرک کیا۔ تیسرا نذور اللہ، اللہ کے لیے منختہ، اللہ کے لیے ہم پشتوں میں منختہ کہتے ہیں نا، خلا کوئی منختہ کڑے دا، لیکن ہم وہ اردو میں اس کو نذرانہ کہتے ہیں۔ تو تیسرا قسم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نذرانہ کرنا لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی شریک کرنا۔ اور چوتھا نذور العباد، مخلوق کے نام پر اور لوگوں کے نام پر نظر و نیاز کرنا، اس کے نام پر چیزیں ذبح کرنا کہ اس کے نام پہ، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک پہ ہم بات کریں گے۔ میں نے ٹوٹل 8 اقسام بیان کیے ہیں، 8 اقسام، جس میں 4 شرک اعتقادی ہے، 4 شرک فعلی ہے۔ شرک اعتقادی، شرک فی العلم، شرک تصرف، شرک دعا، شرک العبادت۔ شرک فعلی تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ اب فرسٹ ون پہ آ جائے، شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا کل کا پتہ فلاں بندے کو ہو،
میں کل کیا کروں گا اور پرسوں کیا ہوگا اور 30 سال بعد کیا ہوگا یہ پتہ کسی اور بندے کو ہے تو آپ نے شرک کیا، کیونکہ علم غیب جو ہے، جو غیب ہے، پچھلے جو گزرا ہے، آنے والے جو ہوگا وقت میں، تو یہ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کو ہی علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، فرشتے کو بھی نہیں ہے، پیغمبر کو بھی نہیں ہے، ولی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، عالم کو بھی نہیں ہے، کسی انسان، کسی فرشتے، کسی بھی چیز کے لیے یہ علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ ذہن میں لایا کہ ہے تو آپ نے شرک اعتقادی کیا، اور شرک اعتقادی میں پہلا قسم ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں، ریفرنس کیا ہے، ہمارے ساتھ دلیل کیا ہے۔ میں نے تو دعویٰ کیا نا کہ فرشتے کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ ولی کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ پیغمبروں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، عالم الغیب انبیاء کرام نہیں ہے، اسی طرح عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا، دلیل کیا ہے؟ تو آ جائے قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ شرک، یہ علم جو ہے، یہ علم غیب جو ہے، یہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اپنے ساتھ رجسٹر ہوگا، امید ہے آپ سب کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے ساتھ آیات، پہلے جو میں آیات پڑھوں گا وہ آیات سورت لکھ لے، پھر اس کے ساتھ آیات لکھ لے، پھر اس کے ساتھ پارہ نمبر لکھ لے، پھر قرآن کریم میں نکالے اور غور سے آیات کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ کاپیوں میں لکھے شرک فی العلم، نفی شرک فی العلم۔ قرآن کریم اس چیز کو نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کے دلائل پھر نیچے لکھے کہ قرآن کریم، فرسٹ نمبر، قرآن کریم کہہ رہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے۔ اس کے سامنے لکھے ریفرنس کا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 32 نکالے، جو میں ڈیلی بیس پہ درس شروع کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں، وہ آیات ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 32، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 آیت نمبر 32، 32 نمبر آیات۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھے، دلائل سب یاد رکھے۔ ایک بندہ کہے کہ فرشتے سب جانتے ہیں تو یہ آیت نکالے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام بنایا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو کہا اللہ رب العالمین نے کہ کیا کرے، بنائے کہ نہیں، تو قالو سبحانکا، قالو فرشتوں نے کہا سبحانکا، پاکی ہے آپ کے لیے یا اللہ، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا، مگر وہ علم ہے ہمارے پاس، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں دیے، آپ نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہمیں وہ پتہ ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی کس چیز کا پتہ نہیں کہ آپ انسان بنائیں گے، آگے کیا کریں گے، کس طرح کریں گے اور کیسا ہینڈل کریں گے، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے۔ یہ فرسٹ نمبر دلیل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 50 مسئلوں کے کویسچنز کیے کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 18 کا جواب دیا، اور باقیوں پہ اس نے کہا لا علم لنا، مجھے پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ تھا، لا علم لنا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لا علم لنا جو ہے یہ انسان کی علم کو وسیع کر دیتا ہے، انسان سے تکبر ختم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک بندے سے سب کچھ پوچھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، کہتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے ہر چیز کو جاننا، لا علم لنا۔ آپ کو پتہ ہے علم جو ہے، جتنا بھی علم ہے اس کا آدھا حصہ یہ ہے لا علم لنا، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا علم لنا انشاءاللہ آپ جب قرآن شروع کریں یہاں پہ آ جائے، پھر ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آیات دلیل ہے کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 32، قالو سبحانکا، کہا فرشتوں نے پاکی ہے آپ کے لیے یا اللہ، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا انبیاء کرام۔ دوسرا پوائنٹ، انبیاء کرام کے ساتھ بھی علم غیب نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی علم غیب نہیں ہے۔ دلیل کدھر ہے؟ نکالے سورت مائدہ آیت نمبر 109، سورت مائدہ، سورت مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 109، 109 نمبر آیات، 7واں پارہ نمبر 7، چھٹے پارے میں یہ سورت شروع ہوا ہے اور 7 میں اینڈ ہوا ہے، تو پارہ نمبر 7 سورت مائدہ آیت نمبر 109، 109، یوم یجمع اللہ، وذکر یوم، یاد رکھے اس دن کو، یجمع اللہ کہ جمع کریں گے اللہ، الرسل تمام پیغمبر، قیامت کے دن سب پیغمبر کھڑے ہوں گے، فیقولو کہے گا اللہ، ماذا اجبتم، بتاؤ کس کس نے قبولتیا کیا تھا، کس نے آپ کی مسئلہ مانا تھا۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے کہیں گے کہ بتائے، اب دنیا میں جب آپ تھے
جب آپ نے مسئلہ کیا لوگوں کو، تمام لوگوں کو جب آپ نے مسئلہ کیا، تو مجھے وہ بندے دکھائے کس کس نے آپ کا مسئلہ مانا تھا اور کس کس نے نہیں مانا تھا، ایک ایک بندہ سے دکھائے مجھے۔ قالو، تو کہیں گے سب کے سب پیغمبر، سب کے سب یہی کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انکا انتا، یقیناً آپ، علام الغیوب، جاننے والا ہے الغیوب، غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو آپ جانتے ہیں یا اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی پیغمبر کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کے ساتھ یہ علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور آج کیا ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں پتہ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی تابع تھے نا، وہ جنات پر کام کرتا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ جنات نے بنایا، یہ انسانوں نے نہیں بنایا۔ بیت المقدس آج جو فلسطین میں اتنے مسئلے چل رہے ہیں، یہ جنات نے بنایا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ جنات بہت طاقتور تھے۔ تو آج بھی اگر آپ جائیں نا اور وہ صحیح طریقے سے دیکھ لے، آپ کے ساتھ اگر نیٹ ہو پھر کبھی فری ہو کے ٹک ٹاک وغیرہ سے تو پھر دیکھ لے کہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کس طریقے کس نقش و نگار پہ بنایا ہوا ہے، تو اگر آپ کو پتہ چلے گا پھر کہ انسان نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھا سلیمان علیہ السلام کے تابع جو تھے یہ سب جنات تھے۔ پھر اللہ کا طریقہ یہی ہے، جب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلا جانے کا وقت آ جاتا ہے، مطلب اس کے موت کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اللہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ آپ جائے اور میرے پیغمبر کو کہیں کہ آپ کا اتنا ٹائم رہ گیا۔ تو جب فرشتہ آیا سلیمان علیہ السلام کو کہا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو مالک ہوں نا، اور اگر میں جاؤں اب مر جاؤں تو یہ فرشتے یہ جو جنات ہے یہ پھر کام نہیں کریں گے، یہ کام چور لوگ ہیں، میرے مرنے کے بعد پھر بیت المقدس اس طرح ہی رہ جائے گا، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اس طرح کرے کہ ایک شیشے کا کمرہ بنائے اور اس میں آپ بیٹھے ایک کرسی پہ، اور آپ اپنے آپ ایک ٹیک لگائے، ایک اپنی ہمسا پہ، ہمسا جس کو کہتے ہیں لاٹھی، اس پہ آپ ٹیک لگائے، مطلب یہ اپنا سر جو ہے یہ دونوں ہاتھ سے لاٹھی کو پکڑے اور اپنے سر لاٹھی پہ رکھ لے اس طرح، تو میں آپ سے روح نکالوں گا اور سب جنات کو یہ لگے گا کہ ہمارا مالک جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ زندہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح آپ کو دیکھ کر یہ جلدی جلدی یہ مسجد کمپلیٹ کریں گے، کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا پھر کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ سبا میں ذکر ہے، سورہ سبا آپ نکالے، سورۃ سبا آیت نمبر 14، سورۃ سبا آیت نمبر 14، پارہ نمبر 22، 22واں پارہ ہے، سورہ یاسین سے پہلے سورت ہے، سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر سے پہلے سورہ سبا ہے۔ تو سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیت نمبر 14، سورہ سبا، سورۃ سبا پارہ نمبر 22 آیت نمبر 14۔ فلما قضینا علیہ الموت، فلما جب قضینا علیہ الموت فیصلہ کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کی، الموتا موت کا، ما دلہم علی موتہ میں نے خبردار نہیں کیا اس کے موت پر جنات کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مردہ ہے کہ زندہ ہے، الا مگر دابۃ الارض حشرات زمین کے، یہ چھوٹے چھوٹے ہم پشتوں میں وہ نہ کہتے ہیں جو لکڑیوں میں کے اندر جو ہوتے ہیں نا، لکڑی کو اندر سے کہا جاتے ہیں، باہر سے لکڑی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نظر، الماری یا جو بھی ہو چوکاٹ وغیرہ جو ہو وہ بالکل صحیح طریقے سے نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اندر سے وہ ختم ہوتا ہے، آپ اس طرح انگلی رکھ لیں تو آپ کا انگلی اندر جائے گا اس پہ۔ تو سلیمان علیہ السلام جب اس طرح تھے تو اللہ فرماتے اللہ دابۃ الارض، یہ حشرات آئے اس کی لکڑی کو اندر سے کاٹتے رہتے تھے، تو یہ نیچے سے کمزور ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ دابۃ الارض مگر حشرات زمین کے، تأکل من سأتہ جو کھاتے تھے اس کی ہمسا، فلما خرّا جب گر گیا سلیمان علیہ السلام، وہ ٹوٹ گئی نا وہ ہمسا، سلیمان علیہ السلام گر گیا، تو پھر کیا ہوا، تبینت الجن پتہ لگ گیا جنات کو، ان یہ بات، لو کانوا یعلمون بیٹھ گئے سب اپنے سر کو پکڑنے لگے اور کہہ گئے لو کانوا یعلمون کاش لیعلمون اگر ہم کو پتہ تھا، الغیبہ غیب کا، اگر ہم کو علم غیب تھا، ما لبثوا فی العذاب المہین ہم نے وقت نہیں گزارا ہوتا اس سزا دردناک سے، ہم نے اتنا دن اور رات کام کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کاش ہمارے ساتھ علم غیب ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات کے ساتھ بھی علم غیب نہیں ہے، جنات بھی یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا اور آج اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو پہلی پوائنٹ ہم نے پڑھی فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، دوسری پوائنٹ ہم نے کیا پڑھی کہ انبیاء کرام کے ساتھ علم غیب نہیں ہے،
تیسری بات ہم نے پڑھی جنات کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، جنات کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب اور پوائنٹ، چوتھا وہ یہ ہے، چوتھا ہے غالباً، تیسرا ہے چوتھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا بہت مسئلہ ایشو جنریٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اس کو پتہ تھا، سب پتہ تھا۔ عجیب بات ہے، پتہ تھا، کس طرح پتہ تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جنگ احد میں میرے دل کے ٹکڑے جیسے بہادر چچا مجھ سے چھینا جائے گا، وہ شہید ہوگا، تو وہ اس کو جنگ احد پہ بیچتے تھے، اس کو پتہ ہوتا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دان شہید ہوتے تھے، پھر جنگ احد میں اتنا 70 صحابہ کرام جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان کر بھی اس طرح کرتے تھے تو ظالم تھا پھر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا، اور پر قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب ہے کہ نہیں۔ تو آئے قرآن دیکھتے ہیں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا یا نہیں۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، نکالے سورۃ انفال، سورۃ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60۔ سورۃ انفال آیت نمبر 60 پارہ نمبر 10۔ اپنے کاپیوں کے ساتھ، کاپیوں میں یا رجسٹر میں یہ لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، تو نیچے لکھے سورۃ انفال آیت نمبر 60 پارہ نمبر 10۔ اب آیات کو دیکھیں، غور سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری کرے اس کفار کے لیے جتنا آپ کی طاقت ہو۔ علامہ کہتے ہیں جتنا بھی آپ کی طاقت ہو کفار کے لیے تیار رہے۔ من قوتٍ اپنی بازو کی طاقت سے ٹریننگ کرے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور دوڑانا الخیل گھوڑوں کو، گھوڑے بگائے، آج کل گھوڑے نہیں ہیں، ٹینک وغیرہ ہے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، آپ اس طاقت سے، اس ٹریننگ سے، اس گھوڑوں وغیرہ، اس اسلحے سے کیا کریں گے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ، ڈراؤ گے اس اسلحے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور آپ کے دشمن، وآخرین من دونہم، اور بھی دشمن ہے اس دونوں کے علاوہ، لا تعلمونہم، آپ سب نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتے ہیں۔ واہ کیا مزہ، اس سے کیا ثابت ہوا؟ لا تعلمونہم، صحابہ کرام کو یہ خطاب ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کتنے دشمن ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا تو اللہ تو فرماتے تھے نا ڈائریکٹ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، اللہ فرمائے لا تعلمونہم، آپ سب کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کتنے دشمن ہیں۔ تو اس میں دو لوگوں سے نفی علم غیب ہوا، ایک صحابہ کرام سے جو ولی تھے، صحابہ کرام سے کوئی بڑھ کر ولی اولیاء نہیں تھے، دوسرا جو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے کتنے دشمن ہیں۔ یار یہاں تو کہا کہ یہاں تو سب کہا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا نا، تو چلے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ صورت نکالے، سورۃ توبہ آیت نمبر 101۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورہ انفال کے بعد، سورۃ توبہ آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آپ کے ارد گرد، من الْأَعْرَابِ، اس گاؤں والوں سے، منافقون، بہت زیادہ منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ چوکس رہے، آپ بیدار رہے، آپ کے ارد گرد منافق لوگ بہت زیادہ ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں سے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو مرتے ہیں منافقت پر، سخت منافق ہے آپ کے دشمن ہیں۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے اس کو۔ لا تعلمہم کا کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ علم غیب نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں، لا تعلمہم، یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا دشمن کیا ہے اور منافق کیا ہے اور میرا دوست کیا ہے۔ لا تعلمہم، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ یونس، سورہ یونس دیکھ لیں، سورۃ یونس، اس کے بعد جو صورت ہے نفی علم غیب، نفی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورۃ یونس آیت نمبر 19۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی علم غیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 19۔ اچھا، سورۃ یونس آیت نمبر 19۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر امت ایک، فاختلفوا، تو اختلاف ہو گیا ان دونوں کو، ان سب کے بیچ۔ قرآن اٹھ گیا، مطلب کوئی بھی قرآن کو نہیں بیٹھتے،
ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت ایک ہی تھا، آج دیکھیں نا سب تتر بتر ہے. کیوں؟ فختلفو، اختلاف آ گیا. قرآن کو بیچ سے نکال لیا مولیو صاحبان نے، کسی اور کتابوں کو اٹھا لیا تو سب عوام کو مشکوک کرنے لگے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون ویقولون، آیت نمبر 20 دیکھ لیں. ویقولون، اور کہتے یہ منکرین، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نازل ہوا علیہ اس محمد علیہ السلام پہ آیتن ایک معجزہ، من ربی، اپنی رب کی طرف سے، ہماری مرضی کے مطابق، ہم جو چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ایک معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا پیغمبر پہ؟ تو فقل، آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، یقیناً غیب کا علم اللہ کو ہے، فانتظروا، آپ انتظار کریں، مجھے کیا پتا کہ کب آئے گا یا معجزہ مجھے دے گا اللہ رب العالمین، معجزہ مجھے کب دے گا، کب کیسا دے گا، مجھے کوئی نہیں پتا. انما الغیب للہ، غیب کا صفت اللہ کے لیے ہے. تو اس سے بات ہمیں پتہ لگ گئی کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ دوسرے مخلوق کی نہیں ہو سکتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں کوئی بندہ شریک نہیں ہے، کسی بھی صفت میں کوئی بندہ شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا اللہ بچے دینے والا ہے نا، اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو بچے دینے والا مانا، آپ نے شرک کیا. اسی طرح اللہ علم الغیب ہے نا، اسی طرح اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور بندے کو علم الغیب مانا تو آپ نے شرک کیا. اور مشرک اللہ کا بہت بدترین انسان ہے، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. تو یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اسی طرح پیچھے آ جائے سورۃ انعام دیکھ لے، سورۃ انعام 7ویں پارے پہ آ جائے، سورۃ انعام آیت نمبر 50. یہ دلائل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، تو آپ کہیں گے کہ نکالے قرآن دیکھ لیتے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ نہیں. یہ نوٹ کر لے، سورۃ انعام آیت نمبر 50. قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا آپ کو، عندی خزائن اللہ، کہ میرے ساتھ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور میں نہیں جانتا علم غیب کو. پہلا، لا اقول لکم عندی خزائن، اللہ کے خزانے اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دوسرا، ولا اعلم الغیب، اور مجھے غیب کا پتہ نہیں. اور تیسرا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ آپ کو کہ میں ایک فرشتہ ہوں. آپ کے ساتھ خزانے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے آپ جواب؟ ان اتبعو، میں تابع نہیں ہوں، الا مگر، ما یوحا، اس چیز کا جو وہی کیا جاتا ہے، الیہ، مجھ کو، میں صرف وہی کیا تابع ہوں، جو مجھے وہی اللہ کرتا ہے میں وہ آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں. میرا تو اور کام نہیں ہے، میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا اور ترسوں کیا ہوگا، یہ مجھے کیا پتا، اور مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے آیات ہیں، میں کون سے نکالوں گا انشاءاللہ جب قرآن شروع کرے، یہ سب آپ کے لیے آسانی سے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ یہ آیات نوٹ کرے. ٹھیک ہے، اور پھر اکیلے میں جب درس ختم ہو جائے پھر وہ آیات دیکھ لے. اسی طرح میں بتاتا ہوں، آپ دیکھ لے. ٹھیک ہے، آپ نکال نہیں سکتے، ٹائم شارٹ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 19-20 ہم نے دیکھا. سورہ ہود لکھ کے اپنے ساتھ، سورہ ہود آیت نمبر 49، سورہ یوسف آیت نمبر 102-3. اسی طرح سورۃ انعام اس صورت میں آیت نمبر 59، سورہ یونس آیت نمبر 60-61، سورۃ سبا آیت نمبر 2 آیت نمبر 3، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49 آیت نمبر 47، سورۃ نمل آیت نمبر 65. ٹھیک ہے، اسی طرح سب بہت کبھی قرآن میں پورا صورت اس پہ نازل کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم الغیب نہیں ہے. جس طرح سورہ یوسف سب کے سب اس چیز پہ نازل ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ علم غیب نہیں ہے. اے لوگو دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی نزدیک کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑا ہے. یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں سفید ہو گئی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے. تو نفی علم غیب من الانبیاء، انبیاء کو پتہ ہی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بن گئے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں. اسی طرح سورہ نمل میں بھی سب کے سب صورت اس چیز پہ نازل ہوا، سورہ نمل میں، کہ پیغمبر کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر. سورہ کہف سب کے سب اس چیز پہ نازل ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ علم غیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہاں کیا اصحاب کہف کون تھے، روح کسے کہتے ہیں، یہ کچھ کویسچنس کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل آپ کو کہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں پڑھا تو اللہ خفا ہو گیا، اللہ نے وہی بند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے رہے کہ اس بندے نے مجھے سوال کیا اور میں نے کل کا ٹائم دیا اور مجھ پہ وہی اس وقت بند ہوا، یہ کیوں؟ بہت ٹائم بعد پھر جب وہی آیا، اللہ فرماتے سورہ کہف میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کسی کام کو نہ کہے کہ میں کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا میں کروں گا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اے پیغمبر آپ کو کس نے کہا تھا کہ کل میں آپ کو وہی بھیجوں گا اور اس بندے کا جواب میں دوں گا؟ آپ کو تو پتہ نہیں تھا، پھر آپ نے اس بندے کو کیوں کہا کہ میں کل جواب دوں گا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کو علم غیب نہیں ہے.
تو یہ پہلا شرک اعتقادی میں پہلا قسم تھا شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا، ٹھیک ہے۔ 8 میں سے ایک ہم نے پڑھا، شرک کے 8 اقسام ہے، ٹھیک ہے، 2 ہے لیکن 2 پہ پھر سب ڈویژن ہے۔ 8 ہم نے پڑھے، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ پھر ان 8 میں ہم نے پہلا پڑھا شرک فی العلم، جو بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو، مخلوق کو یا کسی بھی انسان کو، پیغمبر کو، فرشتے کو، ولی کو یہ عقیدہ ہو کہ اس کو عالم الغیب